اور اسکیل ہم نے آل ابراہیم کو منتخب کیا. آل ابراہیم میں بھی سب کو نہیں، ہم پہلے ہی ابراہیم سے کہہ چکے تھے کہ تمہارے یہاں سب کو منتخب نہیں کریں گے. قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. تمہاری ذریت میں سے جو ظالم ہوں گے نا وہ امام نہیں ہو سکتے. جب امام نہیں ہو سکتے تو معصوم نہیں ہو سکتے، معصوم نہیں ہو سکتے تو مصطفیٰ نہیں ہو. ہم پہلے کہہ چکے تھے. اس لیے کہا کہ آل ابراہیم میں انہیں منتخب کیا جو آل عمران ہیں. آل عمران ہیں. خدا نے سارا سورہ ابو طالب کی شان میں نازل کر دیا. عمران جناب ابو طالب کا اسم گرامی ہے، اور یہاں کوئی اور عمران مراد ہے ہی نہیں. یہ بحثیں ہو چکی ہیں بہت زیادہ، اس پر وقت ضائع نہیں کرنا ہے. 3 جملے میں بتا دوں، 3 ہی عمران گزرے ہیں تاریخ میں. ایک موسیٰ کے والد عمران، ایک مریم کے والد عمران، عیسیٰ کے نانا مریم کے والد عمران، ایک جناب موسیٰ کے والد عمران، ایک علی کے والد عمران. موسیٰ کے والد اس لیے نہیں آتے، موسیٰ کے والد اس لیے آل عمران میں شامل نہیں ہوتے کہ موسیٰ کی بہت توجہ کہ موسیٰ خود آل ابراہیم میں شامل ہیں. یا علی توجہ نہیں فرمائی آپ نے عزیزان محترم. اور اس کے بعد عیسیٰ کے نانا اس لیے شامل نہیں ہوتے یہ جناب عیسیٰ کہ ان کی نبوت کا اعلان ہو چکا ہے. جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، ان کے اولاد ہی نہیں چلی، تو منتخب کیا کرتے؟ صلوات بھیجیں محمد والے. آل عمران ہے کہاں؟ آل عمران کہاں ہے بھائی؟ گفتگو واضح ہے نا؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں آ رہا تھا کہ بالکل مضمون اور عنوان اپنے اسٹیٹس پر جا رہا ہے آپ کی سماعت کی وجہ سے، آپ کے ذوق سماعت کی وجہ سے، تاکہ گفتگو چینڈ رہے، ریلیٹ رہے. ذہن جو آپ یہاں لے کر آتے ہیں، یہ سامعین ہیں، آپ سننے کے لیے آتے ہیں کہ کل کیا کہا تھا، آج کیا ہوگا. تو ہم کوشش کرتے ہیں مقدور بھر اپنی بے بذاتی اور اپنی تھکن اور مسلسل مجالس کے باوجود کہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ انصاف ضرور کیا جائے. آپ کی محبتوں کے نتیجے میں تو آدم کو منتخب کیا، نوح کو مصطفیٰ قرار دیا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ قرار دیا، آل عمران کو مصطفیٰ قرار دیا. یہاں آل کی آل کو چناؤ کیا، اس لیے کہ ابراہیم میں اکیلے ابراہیم اس قابل نہیں تھے کہ انہیں چنا جائے. ابراہیم بھی اس قابل کہ وہ بھی مصطفیٰ، ان کی اولاد بھی مصطفیٰ. اور سارے مسلمانوں کا متفقہ توجہ، ساری تمہید اس کے لیے تھی. سارے مسلمانوں کا قطعاً متفقہ درود ہے. اس بات کی دلیل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید. ہے نا توجہ. اب توجہ فرمائیں. ایک اہم ترین فیصلہ معصومین کے عنوان پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ درود بھیج، رحمتیں بھیج، سلامتی بھیج ابراہیم پر بھی، اولاد ابراہیم پر بھی. اور اے اللہ صلوات بھیج، درود بھیج محمد و آل محمد پر. ایسا درود کما صلیت، جیسا کہ تو نے بھیجا تھا. خدا کی قسم ہمارے مسلمان بھائی تو آپ سے زیادہ اس مسئلے میں آگے ہیں. اتنا لمبا درود بھی پڑھ لیتے ہیں جس میں سانس ٹوٹ جاتا ہے. آپ سے یہ چھوٹا سا درود نہیں پڑھا جاتا. ہے نا؟ اتنا سا درود ہے. اسے بغیر کہے پڑھ لیا کیجئے اور بآواز بلند پڑھ لیا کیجئے. دیکھیے ملت مسلمہ کا متفقہ درود یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پروردگار صلوات بھیج، سلامتی بھیج، رحمتیں بھیج، برکتیں بھیج محمد پر اور آل محمد پر. کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم کما بارکتا کما ترحمتا.
جو برکتیں تو نے ابراہیم پر بھیجیں، اولاد ابراہیم پر بھیجیں، ذریت ابراہیم پر بھیجیں، بالکل ویسا ہی درود محمد و آل محمد پر بھیج، بالکل ویسا ہی درود محمد و آل محمد پہ بھیج۔ بھائی ابراہیم کی نسل میں، ابراہیم کی نسل میں معصومین تھے تو درود ہے نا، جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ درود رسول اللہ کے زمانے سے شروع نہیں ہوا، بلکہ جہاں سے معصومین شروع ہوئے وہیں سے درود شروع ہوا۔ جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل آئے سب نسل ابراہیم میں آئے، اسحاق کی نسل سے آئے، ان سب پر درود، سب کے سب انبیاء بنی اسرائیل برحق تھے، سب پر درود تھا، اس لیے کہ معصوم تھے، اس لیے کہ معصوم تھے۔ جتنی بھی ذریت ابراہیم آئی سب کی سب معصوم تھی، ان پر درود بھی تھا، ان پر سلام بھی تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ توریت میں بنی اسرائیل کے کسی نبی پہ درود نہیں ہے، زبور میں کسی نبی پہ درود نہیں ہے، انجیل میں کسی نبی پہ درود نہیں ہے، تو یہ ان کتاب والوں کی بدقسمتی ہے جنہوں نے اپنی کتابوں کو اتنا مست کر دیا کہ انہوں نے یہی فیصلہ دے دیا کہ توریت میں درود نہیں، زبور میں درود نہیں، انجیل میں درود نہیں۔ ارے یہ قرآن کا معجزہ ہے جس نے ابراہیم پر بھی درود باقی رکھا، اسماعیل پر بھی درود باقی۔ یا علی یا علی یا اللہ اللہ اللہ، یہ آپ کی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مطالعے کی کم علمی ہے، نہ توریت پڑھی، نہ زبور پڑھی، نہ انجیل پڑھی، کہہ دیا توریت میں درود نہیں ہے، زبور میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے۔ ارے اگر نہیں ہے تو اس توریت زبور انجیل کا فائدہ کیا ہے؟ پھر وہ آسمانی کتاب کیسی جو اپنے نبی پہ سلام بھی نہ بھیج سکے؟ پھر وہ آسمانی کتاب کیسی؟ پھر وہ آسمانی کتاب کیسی؟ اسی لیے تو قرآن نے آ کر ان کتابوں کو منسوخ قرار دے دیا کہ جس کتاب سے معصوم کی توہین ہو وہ کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ ہو رہی ہے بات واضح؟ ہو رہی ہے بات واضح عزیزان محترم؟ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اس پر زمانہ دیکھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک تاریخی فیصلہ لینا ہے، مولا سلامت رکھے۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتا ہوں، دیواروں سے لگے ہوئے مومنین، دیواروں کے باہر مومنین، تا حد نظر علی کے ماننے والوں کا موجیں مارتا ہوا سمندر یہ متوجہ رہے اس جملے پر کہ پوری ملت مسلمہ کا متفقہ درود ہے کہ پروردگار محمد و آل محمد پر ایسا درود بھیج کما صلیتا، جیسا کہ تو نے بھیجا تھا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، ابراہیم پر اور ذریت ابراہیم پر۔ تو آل ابراہیم میں بنی امیہ نہیں ہے، آل ابراہیم میں ابو سفیان نہیں ہے، آل ابراہیم میں امیر شام نہیں ہے، آل ابراہیم میں عبدالعزیٰ نہیں ہے، آل ابراہیم میں یزید نہیں ہے، آل ابراہیم میں مروان نہیں ہے، آل ابراہیم میں ولید نہیں ہے، آل ابراہیم میں ہاشم نہیں ہے، آل ابراہیم میں بنی امیہ کے آبا و اجداد نہیں ہے، آل ابراہیم میں عبد مناف ہے، آل ابراہیم میں ہاشم ہے، آل ابراہیم میں عبد المطلب ہے، آل ابراہیم میں ابو طالب ہے، آل ابراہیم میں عبداللہ ہے، آل ابراہیم میں عبداللہ ہے، آل ابراہیم میں عبداللہ ہے، آل ابراہیم میں ابو طالب ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، خدا کے لیے ہر نماز میں کہتے ہو پروردگار آل محمد پر بھی ایسا درود بھیج جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر یعنی عبد مناف پر یعنی ہاشم پر یعنی عبد المطلب پر یعنی ابو طالب پر یعنی عبداللہ پر درود بھیجا۔ ارے اس سے بڑی اور بد نصیبی کیا ہوگی کہ جن پر نماز میں درود بھیجتے ہو اسی ابو طالب کو کافر کہتے، کافر کہتے۔ گواہی تو خود دے رہے، گواہی دے رہے۔ توجہ ہے نا؟ مسئلہ حل ہوا نا ہمیشہ کے لیے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا، جیسا کہ تو نے بھیجا تھا۔
ریفرنس دے رہی ہے ملت مسلمہ. ایسا ہی درود، بالکل ایسا ہی درود، ڈٹو، قطعاً، ڈیفینٹ، پرٹیکولر، that particular درود، that definite درود، وہی درود آل محمد پہ بھیج جو تو نے آل ابراہیم پر بھیجا تھا. جو درود تو نے ابو طالب پہ بھیجا وہی آل محمد پر بھیج. اللہ اللہ. اب مجھے حق ہے کہ میں یہ جسارت کروں جملہ کہنے کی. آج کی مجلس کا فیصلہ کن جملہ عزیزان محترم، جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا اولاد ابراہیم پر ویسا ہی درود بھیج آل محمد پر. جب مسلمانوں کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ گناہگار پر درود نہیں ہے، گناہگار پہ سلام نہیں ہے، گناہگار کی مغفرت ہے سلام نہیں ہے، مغفرت ہے سلام نہیں ہے، گناہگار کے لیے قرآن خوانی ہے، سلام نہیں ہے، سلام نہیں.